علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدی للعالمین جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن کی حالت میں ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو شخص وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وَمَنْ كَفَرَ جو انکار کر دے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بس بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، دی ساتھیوں، مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں
آپ بھائی حج کی تاریخ، بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق سن رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنے لگ گئے۔ جس طرح لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو کر پھر بیت اللہ آ رہے تھے اور یہاں آ کر حج کرنے کا طریقہ سیکھتے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے حج کرتے، دین سیکھتے، توحید سیکھتے، اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے اور وہاں جا کر دعوت کا کام کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب وہاں جو بنو جرہم قبیلہ موجود تھا، جس قبیلے نے سب سے پہلے آ کر یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور جس قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی 2 دفعہ شادی بھی ہوئی، اب یہ چابیاں بیت اللہ کی بنو جرہم قبیلہ کے پاس آ گئی اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ وہ بھی یہاں آباد تھا۔ یہ 2 بڑے بڑے وہاں قبیلے تھے، آگے ان کی بہت زیادہ نسلیں بڑھی اور یہاں ان کے بڑے بڑے خاندان بن گئے اور یہ دونوں قبیلے آپس میں مخالف تھے۔ اب ان کے اندر یہ ضد شروع ہو گئی، بنو جرہم قبیلہ وہ چاہتا تھا اور ان کا وہ اپنا یہ رائٹ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس رہیں کیونکہ ہم سب سے پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ خزاعہ والے چاہتے تھے کہ نہیں، یہ فضیلت ہمیں ملنی چاہیے۔ پھر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو بنو خزاعہ قبیلے نے بنو جرہم قبیلے سے یہ چابیاں چھین لی، یہ قابض ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ قابض ہوئے ہیں تو پھر وہاں خرابیاں شروع ہو گئے، بت لا کر لوگوں نے وہاں رکھنے شروع کر دیے۔ وہ لات، منات، عزا، حبل کے بت اپنے اپنے علاقوں میں لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، وہ یہاں لے آئے۔ نائلہ عصاف کا بت بھی وہاں پڑا ہوا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر بھی وہاں رکھ دیا۔ یہ بت لوگ رکھتے رہے، پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ بتوں کی تعداد 360 تک پہنچ گئی جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ جس بیت اللہ کو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا، آج وہ بت کدہ بنا ہوا ہے، آج وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور حج بھی اپنی اپنی مرضی کا شروع کر دیا۔ کوئی حج متوکل کر رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے چلتے بغیر ذاتی راہ لیے مانگ کے آتے رستے سے، ہم جی اللہ کے اوپر توکل کر کے حج کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے حج کا نام حج متوکل ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں چپ کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کوئی کہتا میں نے نیت کی ہے میں پیدل چل کر حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور وہاں ایک نیا نظام شروع ہو گیا کہ ہم جس لباس سے
حج کرنے کے لیے آتے ہیں اس لباس کو پہن کر تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اسے گناہ والے لباس سے ہم اب حج کریں بیت اللہ کا، اتار دو لباس اتار کر جناب ننگے حج کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتیں بس اتنا کرتی کہ جو جوتے اس نے پہنے ہوتے ہیں اس جوتے کو ایک جوتا آگے باندھ لیتی ہے، پیچھے باندھ لیتی ہے، حج ہو رہا ہے، ننگے حج کر رہے ہیں۔ جانور ذبح ہوتے اور جانور کے جو خون ہوتے خون بیت اللہ کے اوپر چھڑکا جاتا، جو کھالیں ہوتی کھالیں بیت اللہ کی دیواروں پہ آ کے چڑھا دی جاتی، مکھیاں، بدبو، کتے، بلیاں، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ جناب حج ہو رہا ہے اور یہ بیت اللہ کی حالت بنا دی ہم لوگوں نے، اور بتوں کی وہاں پوجا ہو رہی ہے، اپنے اپنے ٹولے بنا لیتے ہیں اور اپنے اپنے قبیلوں کے قصیدے پڑھتے اور مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ جناب وہاں ہو رہا ہے، ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بنو خزاعہ جو تھا قبیلہ، اس قبیلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پردادا تھا، پردادا دادا عبد المطلب ہے اور عبد المطلب کا آگے جو باپ ہے قصی بن کلاب، اس کی شادی بنو خزاعہ قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہو گئی۔ یہ قبیلہ قریش تھا۔ اب انہوں نے چابیاں اپنے جوائی کو دے دی۔ اب بنو جرہم سے چابیاں آئیں بنو خزاعہ کے پاس اور بنو خزاعہ سے چابیاں آئیں قریش کے پاس۔ اب یہ چابیاں قبیلہ قریش کے پاس تھیں، لیکن ہوتا وہاں یہ سب کچھ وہی ہوتا رہا۔ قبیلہ قریش بھی وہی کرتا ہے، خزاعہ والے بھی وہی کرتے ہیں، جرہم والے بھی وہی کرتے ہیں، وہ تو سب میں رکھے ہوئے ہیں اور سب جانا وہاں تماشا جو ہے وہ سارے کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول فرمائی۔ یہ ہزاروں سال یہ سلسلہ چلتا رہا، یہی سلسلہ بتوں کی پوجا ہوتی رہی وہاں توحید کے مرکز میں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر اس قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، اور یہ قبیلہ قریش کی لڑی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتی تھی، اس میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا باپ عبد المطلب تھا، عبد المطلب کا باپ آگے جو ہے قصی تھا۔ اس خاندان قبیلہ قریش کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ پیدا ہوئے یہاں، جوان ہوئے یہاں، شادی ہوئی یہاں۔ آپ کی پوری سیرت بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر نبوت اور نبوت کی پوری زندگی آخر تک آپ کی پوری سیرت کا ایک ایک لمحہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا تو بیت اللہ میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ آپ کو نبوت مل گئی، بیت اللہ میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں رہے، بیت اللہ کے اندر خود 360 پڑے ہوئے، لوگ ننگے طواف کر رہے ہیں، آپ بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، آپ دیکھتے تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے 13 سالہ لوگوں کو 13 سال یہاں بیت اللہ مکہ میں توحید کی دعوت دی ہے۔ پھر آخر کار یہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں اور سن 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہوا ہے۔ سن 8 ہجری میں
اور سن 10 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، سن 10 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. تو جب یہ مکہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور پھر آپ نے بیت اللہ میں داخل ہو کر ان سارے بتوں کو آپ نے خود توڑا، اور پھر آپ نے فرمایا جان حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے. باطل نے آ کر ختم ہی ہونا ہوتا ہے. الاسلام یعلو ولا جور علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اب اسلام کو غلبہ ملا ہے، اب یہ مرکز دوبارہ توحید کا مرکز بنا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں بیت اللہ کا حج کیا ہے، اور آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری یہی حج ہے. آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آؤ خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو. حج کما حججت، حج تمہیں ویسے کرنا ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھنا ہے حج کرتے ہوئے. اور پھر آپ نے حج کی فرضیت بیان کی، فضیلت بیان کی، اہمیت بیان کی. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھنا، مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ توفیق دے تو بیت اللہ کا حج کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اور لوگوں سن لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے. فحجوا، حج کرو. فقال رجل کل عام کل عام، ایک بندے نے کہا جی کہ ہر سال ہی. فسکت، آپ خاموش رہے. وہ پھر کہنے لگا جی میں نے عرض کیا ہر سال. آپ پھر خاموش رہے. جب اس نے 3 دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے حکم سے ہاں کہہ دیتا تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم سے کیا نہ جاتا. ہر عاقل کے اوپر، بالغ کے اوپر، مسلمان کے اوپر، آزاد کے اوپر زندگی میں 1 دفعہ حج عمرہ کرنا فرض ہے. جس بندے کے پاس عمرہ کرنے جتنے پیسے آ جائیں، عمرہ کرنے جتنے، اس کے اوپر عمرہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. عمرے کے لیے نکل جائے. جب اللہ حج کی توفیق دے گا تو تب حج ہو جائے گا. جب عمرے جتنے پیسے ہو جائیں تو عمرہ فرض ہو جاتا ہے اس پر، عمرے کے لیے نکلے وہ. تو محترم پیارے بھائیوں، یہ حج کی فرضیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہر ایک مسلمان کے اوپر، عاقل اور بالغ کے اوپر، عاقل اس لیے کہ جو ہے ہی جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی اس کے اوپر تو کوئی عمل بھی فرض نہیں. بالغ اس لیے کہ جب تک وہ بالغ نہ کوئی ہو جائے اس وقت تک اس کا نامہ اعمال شروع نہیں ہوتا. اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے کوئی عمل کرتا ہے
تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، یا جس نے اس کو اس نیکی پر لگایا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آزاد اس لیے کہ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے، مالک اجازت نہ دے تو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ بے شک اس کے پاس پیسے ہوں گی۔ مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ جب بندہ کرتا ہے اس کے درمیان میں جتنے اس سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو حج کرتے حج مبرور سنت کے مطابق بغیر کوئی غیر شرعی کام کیے اسے حج مبرور کہتے ہیں، اور حج مبرور کی جزا تو ہے ہی جنت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آتیت النبی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا جی اپنا ہاتھ آپ اصول تو یمین کا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اسلام کی بیعت کر لوں۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا تو وہ ہاتھ اوپر رکھنے لگا تو پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہوا؟ ہاتھوں نے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا جی میں پہلے آپ سے ایک شرط باندھنے والا ہوں، شرط لگانے والا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ جب میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے اندر جب کوئی داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی ہجرت کرتا ہے ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جب کوئی حج کر لیتا ہے تو حج کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنا چھرا پہلے سے اور تیز کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، اور حج کے اندر نہ تو کسی قسم کی کوئی غلطی کرے، گناہ کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی گالی گلوچ کرے۔ راجہ کا یوم اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، بار بار۔ فإن المتابع بینہما، جو کوئی بار بار اللہ اس کو توفیق اس کو دے دے وہ بار بار کرے تو یہ بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال کر اس کو میل کچیل سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بار بار عمرہ کرنے کے لیے جانا یہ بندے کے مال و دولت کے اندر برکت کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مال و دولت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کون سا؟ قال الجہاد، پھر کہا گیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال حج مبرور مقبول، حج مبرور جو مقبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں، جس میں غیر شرعی کام کوئی نہیں ہوتا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ علی الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الی النبی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور وہ کہنے لگا جی کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، پورا ہو گیا ہوں. فقال حلم الى الجهاد لا شوقت فيه حج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو حج کرنے کے لیے چلا جا، حج تو کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جہاد میں جانے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، نرال جہاد افضل العمل، ہم یہ دیکھتی ہیں کہ جہاد سب سے اونچا عمل ہے. افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہمیں عورتوں کو بھی آپ حکم دیں، اجازت دیں ہم بھی جہاد کریں. قال لیکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے عورتوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے. تم سنت کے مطابق حج کر لو تو عورتوں کے لیے یہی جہاد ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے آدمی کا اور کمزور لاغر آدمی کا اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ کر لے. حج اور عمرہ کر لے، کیونکہ وہ جہاد کے اندر تو مضبوط بندہ جاتا ہے. بوڑھا جہاد کے لیے جا نہیں سکتا، عورتیں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی. ہاں ایسی عورتیں جو پردے میں رہتا جن کی ضرورت ہو وہاں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، کوئی مرہم پٹی کا انتظام کرنا، وہ چند عورتیں جا سکتی ہیں. ویسے عورتوں کو جہاد کے اندر حصہ لینا اور لڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فوج کے اندر عورتوں کو بھرتی کرنا، یہ مغرب سے یہ چیز لی گئی ہے. مسلمانوں کے اندر عورتوں کو فوج کے اندر مجاہدین کے اندر بھرتی کرنا جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. ہمارے ہاں جو یہ کیا جا رہا ہے یہ اس مغرب سے یہ طریقہ لے کر یہ کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر میرے بھائیوں یہ حج و عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والعمرۃ وفد اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا اور اللہ کے راستے میں حج کرنے والا اور اللہ کے لیے عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں. مجاہدین بھی اللہ کے مہمان ہیں، حاجی بھی اللہ کے مہمان ہیں، عمرہ کرنے والے بھی اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوا، یہ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. وسألوا فأعطاهم، اللہ سے یہ کچھ مانگے اللہ ان کو عطا کرتا ہے. تو حاجی سے، عمرہ کرنے والے سے، مجاہدین سے دعا کروانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور پھر وہاں دعا کی قبولیت کی بڑی جگہ ہے. بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت ہے. یہ ساری جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ. اللہ تعالیٰ یہاں دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جس طرح اس بندے نے میرے ساتھ مل کر حج کیا ہے. تو یہ فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے والے سے حج کی فضیلت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں. اگر اللہ اس کو توفیق دے تو حج اس کے اوپر کرنا بدستور باقی رہے گا، وہ اس میں کرنا ہے. لیکن فضیلت رمضان میں عمرے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کرنے جتنا ثواب اور فضیلت عطا فرما دیتا ہے. اور میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ حج اور عمرے کے لیے نکلا ہے اور رستے کے اندر اس کو موت آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا یا عمرہ کرنے کے لیے نکلا یا جہاد کرنے کے لیے نکلا، ثم مات فی طریقی، پھر رستے میں اس کو موت آ گئی. ابھی نہ بیت اللہ پہنچا ہے
اور نہ ہی میدان قتال میں پہنچے، ابھی نکلا ہے تو رستے میں موت آ گئی۔ کتب اللہ لہ اجر للغازی والحاج والعمرہ، اللہ تعالیٰ جہاد پہ نکلنے والے کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دیں گے۔ حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے نکلا، موت آ گئی رستے میں، حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یہ قیامت والے دن یہ بندہ اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو اس لیے جو بندہ جس نیت کر کے نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال انہ قال لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیہاتوں میں، شہروں میں، گرد و نواح میں لوگوں کو بھیجوں، فَذَنْظُرُ كُلَّ مَا مَنْ كَانَ لَهُ جِنَةٌ وَلَمْ يُحَجُّ، وہ دیکھیں کہ کون کون ہے جس کے پاس توفیق موجود ہے پھر وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ يَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، جزیہ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، میں ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دوں گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یہ اہمیت ہے حج عمرے کہ توفیق موجود ہو، استطاعت موجود ہو، پھر حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، پھر عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ القلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کے پاس حج کرنے کی توفیق ہے پھر وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہ یہودی ہو کے مار دیا، عیسائی ہو کے مار دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا من اراد الحج، جو حج کا ارادہ کر لے اور اس کے پاس توفیق ہے وہ ارادہ کر لے، فَلْيَتَعَجَّلْ، جتنا جلدی وہ نکلے، الا یہ کہ کوئی وجہ بن جائے۔ جس طرح کتنے لاکھوں لوگوں نے ارادے کیے ہوئے، درخواستیں دی ہوئی، درخواستیں منظور ہو گئی، لیکن کورونا کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا، الا یہ کہ ان کو روک دیا جائے۔ اگر نہیں روکا گیا تو جتنی جلدی ہے نکلے، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَيَذِلُّ الزَّالَّةُ وَطَارِدُ الْحَاجُّ، فرمایا ہو سکتا ہے جو پہلے جن کے پاس موجود تھی کئی سالوں سے، توفیق موجود تھی، استطاعت موجود تھی، نہیں نکلتے رہے، تو اس وقت جب نکلنا چاہا تو اللہ نے روک دیا ہے، رکاوٹ بن گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ارادہ کر لے فوراً نکلے، فوراً، ہو سکتا ہے ایسی بیماری آ جائے، بیماری پھر اس کو نکلنے نہ، یا پھر اس کے دیوالیہ اس کا نکل جائے، پھر پیسے ختم ہو جائے، یا فرمایا یا پھر کوئی رکاوٹ آ جائے، جس طرح اب رکاوٹ آ گئی ہے، یا کوئی رکاوٹ آ جائے۔ ان تین چیزوں کی آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فوراً نکل جائے۔ اور میرے بھائیو اس طرح حج بدل ہے، اور اسی طریقے سے کوئی کسی کے والدین جن کو پاس استطاعت تھی تو وہ فوت ہو گئے، تو ان کی اولاد کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے اپنا حج کر کے پھر ان کا کریں یا کسی کو کروا دیں جس نے اپنا حج کیا ہوا ہے، تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کسی نے نظر مانی ہے تو نظر کو پورا کرے، اگر نظر پوری کرنے سے پہلے مر گیا تو اولاد پہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی نظر پوری کرے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے اگر خود نہیں بندہ جا سکتا، بیمار ہو گیا ہے ایسی بیماری میں نہیں جا سکتا یا کوئی وجہ بن گئی ہے، تو وہ کسی کو حج کروا دے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا، اور کروانے والے کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دیں گے۔ تو یہ حج بدل ہے، تو اس کے لیے بھی
جو بھائی نہیں خود کر سکتے یا جن کے والدین کے اوپر فرض ہے وہ جا نہیں سکتے تو وہ حج بدل کروائیں کسی کو جنہوں نے حج کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حج کے ارادے سے نکلتے ہو تو سواری کے ہر قدم پہ اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب تم عرفات میں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعرات کو کینکریاں مار رہے ہوتے ہیں تو ہر کینکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب تم سر منڈواتے ہو تو سر کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی فضیلت، فرضیت، اہمیت کو سمجھ کر میرے بھائیو اللہ ہمیں تو سب بھائیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو وہ حج عمرے کے لیے نکلیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس میں دیر نہ کریں، الا یہ کہ پھر ایسے حالات آ جائیں کہ جب پھر حج سے روک دیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو بندے کو اس فریضے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو باقی قربانی کے مسائل جو ہیں وہ پچھلے خطبے میں آپ نے سن لیے تھے، اور ذوالحجہ کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ شاید منگل والے دن شام کو چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے آپ اپنی حجامتیں بنوا لیں، اپنے ناخن ٹھیک کروا لیں، کیونکہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو واجب ہے کہ وہ پھر اپنے بال اور ناخن نہیں اتروائے گا، اور جس نے نہیں بھی کرنی وہ بھی اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ اور پھر جب چاند نظر آ جائے گا، چاند نظر آنے سے لے کر میرے بھائیوں جو ہے نا 13 تاریخ کی شام تک، 13 ذوالحجہ کی شام تک بلند آواز سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد جو ہے تکبیرات پڑھنی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور ان 10 دنوں کے اعمال باقی سارے دنوں سے، رمضان سے بھی زیادہ، باقی قدر والی رات سے بھی زیادہ، باقی سارے دنوں سے ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ میں یہ تھا کہ جہاد سب سے اونچا عمل ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ آپ نے کہا ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس مجاہد سے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر کے نکلا، پھر نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا۔ تو میرے بھائی جو اس 10 دنوں کے اندر جہاد کرے گا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے ان 10 دنوں کے اندر ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نفل و نوافل پڑھنے ہیں۔ جس طرح رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے مساجد کا، لیکن اس فضیلت کو سمجھا ہی نہیں گیا، اس لیے ان 10 دنوں میں کوئی ماحول نہیں بنتا، کوئی نہیں آتا مسجدوں کی طرف، کوئی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک آپ ان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ روزوں کا اہتمام کریں، یہ روزے سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ اور پھر عرفہ کا جو روزہ ہے جس دن میدان عرفات میں لوگ ہوں گے تو باقی لوگ روزہ رکھیں گے، تو ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دن بہت ہی فضیلت والے ہیں، تو ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا، تو اہتمام کرنا ہے اس میں بہت زیادہ اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔